الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد الہ کا معنی معبود کے ساتھ کیا جاتا ہے اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کی تشریح اور تعریف وہ پہلے سبق میں بیان ہو چکی ہے۔ عبادت کی اقسام، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ عبادت کی پہلی قسم ہے قولی، زبانی، لسانی عبادت، جسے عربی میں دعا، فارسی اور ہماری زبان میں اسے پکار کہتے ہیں، پکارنا۔ غائبانہ حاجات میں اس نظریے سے پکارنا کہ اللہ ہماری پکار کو سن بھی رہا ہے اور جس حاجت کے لیے پکار رہے ہیں اس حاجت کے پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ یہ پکار عبادت کی سب سے اعلیٰ اور افضل قسم ہے۔ اس پر میں قرآن مقدس سے دلائل دیتا چلا جاؤں تو وقت کی کمی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن نے جگہ جگہ اللہ ہی کو پکارنے کا حکم دیا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہے پکارنا سچا۔ اس کے سوا غائبانہ حاجات میں ہر ایک کو پکارنا باطل ہے، شرک ہے
غلط ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ سورۃ المومن ہے۔ اس سے پہلے سورۃ زمر ہے، 23واں پارہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 413۔ سورۃ زمر اور اس کی دوسری آیت ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ پہلی آیت ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اسے تمہید کہتے ہیں۔ تمہید برائے ترغیب، متوجہ کرنے کے لیے اللہ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں، مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورۃ ابراہیم کے شروع میں کہا کتاب انزلناہ الیک۔ سورۃ ہود کے شروع میں کہا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں اللہ یہ تمہید باندھتے ہیں رغبت دلانے کے، جیسے خطیب کوئی اہم بات کرنے لگتا ہے تو وہ لوگوں سے کہتا ہے ذرا توجہ کرنا، میں بڑی قیمتی گل کرن لگا۔ اللہ بھی تمہید باندھتے کہ جو کچھ ہم آگے بیان کرنے لگے ہیں اسے معمولی نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو اس کان سے باہر نکال دو، نہیں، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا اتارنے والا کون ہے۔ یہ تمہید باندھتے، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو غالب بھی ہے حکمتوں والا بھی۔ پھر اللہ نے اس دعوے کو پیش کیے جو سارے قرآن کا دعویٰ ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا اس کی عبادت۔ یہ اس سورت کا دعویٰ ہے، سورۃ زمر کا، جس میں عبادت کا ذکر ہے۔ اللہ کی کیا کر؟ عبادت کر۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کو اللہ نے ذرا تفصیل سے بیان کیا اگلی سورت میں،
جس کو ہم کہتے ہیں المومن، حامیم مومن۔ آیت نمبر ہے 14۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں، لیکن ہے یہ بڑی دل ربا دلچسپ بات کہ اللہ نے سورت المومن کی آیت نمبر 14 میں جس دعوے کو پیش کیا اس سے پہلے 13 آیتوں میں اللہ نے اس کی تمہید باندھی، پوری 13 آیتوں میں۔ اس تمہید میں اللہ نے کہا اگر تم نے اس دعوے کو مان لیا تو میرے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں میں ان کے ذمے لگاؤں گا کہ وہ تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ نہ مانا قیامت کے دن کہتے رہو گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اب وقت ہے کہ اس دعوے کو مانو۔ اور سورۃ زمر میں جو ہم نے کہا تھا کہ عبادت کر اللہ کی، اب اس سورت کے دعوے میں اس دعوے کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حاجات میں پکارو تو پکارو صرف کس کو؟ مدد کے لیے بلاؤ تو صرف اسی کو۔ پھر ایک دفعہ سمجھیے اور مولانا حسین علی کے انداز تفسیر کی داد دیجئے۔ زمر میں کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی کیا کر؟ عبادت۔ المومن میں اسے ذرا واضح کیا عبادت کیا ہے؟ پکارنا، مدد کے لیے آواز لگانا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کے دعووں کو اللہ نے سورت فاتحہ کی ایک ہی آیت میں بیان کر دی ہے۔ سورت زمر کے دعوے کو بیان کیا ایاک نعبد میں فاعبد اللہ، اور حامیم مومن کے دعوے کو بیان کیا ایاک نستعین میں فادعوا اللہ، کہ مدد کے لیے پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ اللہ۔ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور یہ جو سورت حامیم کا مومن کا دعویٰ ہے نا، یہ طالب علم زیادہ استفادہ کریں گے اگر یہ توجہ کریں تو۔ اگر انہوں نے پہلے دورہ تفسیر پڑھ رکھا ہے تو جلدی سمجھ آ جائے گی، نہیں پڑھا تو ذرا مشکل ہوگی۔ یہ دعویٰ ہے، المومن میں دعویٰ کیا غائبانہ حاجات میں پکارو تو صرف کس کو؟ اس کے بعد 6 حامیمیں آئیں گی
حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف۔ ہر حامیم میں اس دعوے پر پیدا ہونے والے ایک ایک شبے کا اللہ جواب دیتے چلے جائیں۔ ہر حامیم میں ایک شبے کا اللہ جواب دے، جو آگے 6 حوامیم آ رہی۔ مثلا ایک شبہ یہ پیدا ہوا کہ تم کہتے ہو کہ پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور نظر و نیاز صرف اللہ کی دینی چاہیے، لیکن ہم جب غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو جنہیں ہم پکارتے ہیں وہ رات ہمارے خوابوں میں آ کے ہماری تائید کرتے ہیں کہ تم نے نظر و نیاز دی ہے، تہاڈی نظر و نیاز پہنچ گئی ہے، تم نے آج پکارا ہے، ہم بڑے خوش ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ القرآن کی زبان میں کہوں، حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے وہ تیرے خواب میں آنے والے بزرگ نہیں، وہ تیرا پیو شیطان ہے۔ خوابوں میں کون ہوتے ہیں؟ انا قیضنا لہم الشیطان۔ اسی طرح ہر حامیم میں ایک شبے کا کیا ہوگا؟ جواب۔ تم کہتے ہو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، پہلے نبیوں کی یہی دعوت تھی، ہمیں تو پہلی کتابوں میں غیر اللہ کی پکار ملتی ہے۔ یہ دیکھو حضرت سلیمان کی تحریریں، اس میں غیر اللہ کی پکار ہے، ہمیں تو پکار ملتی ہے۔ تو پوری ایک حامیم میں جواب دیا، وہ سب کچھ باغیوں کا لکھا ہوا ہے، ہم نے ہر نبی کی طرف وحی کی تھی تو توحید ہی کی وحی کی۔ میں نے بڑے مختصر سے وقت میں آپ کو 2 سپاروں کا خلاصہ سمجھا دی۔ ہر حامیم میں ایک شبے کا کیا ہوگا؟ جواب، جو مشرکوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک شبہ یہ تھا کہ چلو ان کے پکارنے سے وہ پکارے نہیں سنتے، کچھ نہ کچھ تو تاثیر ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو برکت ہوتی ہے نا۔ اللہ نے جواب دیا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم نے پہلی قوموں کو پکڑا تھا نا، تو دور دور تک ان کے مشکل کشاؤں کا نام بھی نہیں ملتا تھا، کہیں وہ موجود بھی نہیں تھے، نام بھی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پکار کے لائق جو ہے صرف کون ہے؟ جگہ جگہ اس کو ذکر کیا۔ قال ربکم ادعونی فادعوا اللہ مخلصین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ طے جگہ جگہ منع کیا غیر اللہ کی پکار سے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، اس پر میں زیادہ دلائل دیتا چلا جاؤں۔ ہاں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا کہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ بغیر کسی وسیلے، واسطے، طفیل، صدقہ کے ڈائریکٹ براہ راست پکار ہونی چاہیے کس کی؟ اللہ۔ کوئی وسیلہ، واسطہ، طفیل، صدقہ نہیں۔ فلاں کے صدقے سے میری دعا قبول کر، فلاں کے طفیل میری دعا قبول کر، فلاں کے واسطے سے قبول کر، نہیں۔
قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، ذخیرہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ چاروں مذاہب حنفیہ، حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ، چاروں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پھر سنو ایک دفعہ، قرآن میں کہیں وسیلے کا ذکر نہیں، کسی جگہ ذکر نہیں کہ بزرگوں کے وسیلے سے مانگ، نہیں۔ میرے آقا نے جتنی دعائیں سکھائیں کتاب الدعوات موجود ہے، کسی دعا میں ذکر نہیں۔ چاروں ائمہ میں سے کوئی امام اس کا قائل نہیں۔ ساڈی سمجھوں باہر جنہوں نے یہ وسیلہ واسطہ دعاؤں میں نکالا ہے، کہاں سے نکالا ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اصل جو لوگوں کو دھوکہ لگ گیا نا، عربی کے کچھ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ان کا مفہوم اور ہے اور اردو میں ان کا مفہوم اور ہے۔ ان میں ایک لفظ ہے وسیلہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وسیلہ، اور ایک ہے عربی میں الوسیلہ۔ لوگوں نے وہ جو الوسیلہ ہے نا، اسے اردو والا وسیلہ سمجھ لیے۔ اردو میں وسیلے کا معنی ہے ذریعہ، اردو میں واسطہ۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، وسیلہ۔ بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے افسر کی سفارش، ذریعہ۔ عربی میں الوسیلہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ بزرگوں کے واسطے سے، بزرگوں کے وسیلے سے رب تک پہنچنا۔ تفسیر ابن جریر سے لے کر عربی کی پہلی تفسیر ہے غالباً تفسیر مظہری تک، ساری تفسیریں اٹھا لو، اور بر صغیر پاک و ہند میں جتنے علماء نے ترجمے لکھے ہیں اور تفسیریں لکھی ہیں وہ اٹھا لو۔ اس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس میں حضرت شیخ الہند ہیں، اس میں مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں۔ بریلوی علماء نے جتنی تفسیریں لکھی ہیں، مولانا غلام رسول سعیدی کراچی سے ہیں، انہوں نے تبیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، اٹھا لیں۔ پیر کرم شاہ صاحب ہیں بھیرے کے، انہوں نے ضیاء القرآن کے نام سے لکھی، اٹھا لو۔ مولانا احمد رضا خان ہیں، ان کی تفسیر جو حاشیہ ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا، وہ اٹھا لیں آپ۔ مولانا احمد یار گجراتی، انہوں نے تفسیر لکھی نعیمی، آپ اٹھا لیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے، اٹھائیں پڑھیں انہیں۔ سب نے الوسیلہ کا معنی کیا التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، سب نے یہی معنی کیا الوسیلہ کا۔ کیا معنی؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، یہ ہے وسیلہ۔ ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے کیا ہونا؟ اب آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ میں نے بالکل انکار کر دیا کہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ قرآن میں
بالکل صاف وسیلے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو۔ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا بھئی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو بزرگوں کا، اللہ تک پہنچنا ہو تو بزرگوں کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان، اتقوا اللہ تقوی، جاہدوا فی سبیلہ جہاد، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، ان کے ذریعے اللہ کا قرب ڈھونڈو، ان کے ذریعے اللہ کا نزدیک ہو وہ اللہ کے، اللہ کا قرب ڈھونڈو۔ اے وسیلہ تھوڑا جی اوکھا، اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور وہ وسیلہ آسان ہے نا، فلانے دا وسیلہ تے فلانے دا واسطہ۔ الوسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ التقرب، الوسیلہ التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح۔ نہیں سمجھ آتی تو میں آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اذان کے بعد ایک دعا پڑھنے کا حکم ہے، آپ سب کو اللہ کے فضل سے یاد ہوگی۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ کیا میں نے وہ یا اللہ وہ جو الوسیلہ مقام ہے نا، الوسیلہ جس مقام کا نام ہے الوسیلہ جنت میں، یا اللہ وہ ہمارے نبی کو دینا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی نے اذان کے بعد میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو، یہ ایک مقام کا نام، ایک جگہ کا نام، جنت میں سب سے اونچی ہے، ایک بندے کو ملنی۔ اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ بغیر وسیلے اور واسطے کے یہ جو پکارنا ہے یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دوسری عبادت ہے بدنی، جس کا تعلق انسان کے بدن سے۔ اس میں بہت ساری باتیں، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، حجر اسود کو چومنا بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، احرام کا باندھنا بھی ہے، منی میں شیطانوں کو کنکریاں مارنا بھی ہے، حاجیوں کا منی سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے پھر واپس، یہ سارا سفر، یہ سب بدنی باتیں ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ بدنی۔ ان میں سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے۔ بدنی عبادت میں سب سے اعلیٰ قسم کی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ مغالطہ دیتے ہیں نا کہ ہم وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں مزاروں پر اور قبروں پر، تو ہم کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی وضو ہوتا ہے؟ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر، اس کا نام سجدہ ہے۔ اور یہ پیشانی دھرنی چاہیے، رکھنی چاہیے، تو اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کس کا ہے؟
کہ سجدہ ہوگا تو صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ ہی کے لیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس کے سوا کسی کو مت پکارو، مت آواز لگاؤ. دیکھیں، آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، آپ کا گھر، آپ کا نام مثلا ہے عبداللہ. آپ کے گھر کے دروازے پہ ایک بندہ آیا، اس نے بیل پہ انگلی رکھی اور اس نے آواز لگائی محمد اسلم صاحب باہر آؤ. گھر کس کا تھا؟ اور وہ باہر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ باہر نکل کے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا پاگل، میرے گھر کے دروازے پہ آواز لگانی ہے نا تو میرے نام کی لگانی ہے. اللہ کہتے ہیں مسجدیں میرا گھر ہیں، اس میں پکار کرنی ہے تو صرف میری پکار کر. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. آج مسجدوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسما قالنا. اے اللہ کے رسول ہمارے حالت کو دیکھیے، اے اللہ کے رسول ہماری بات کو سنیے. یہ کیسا ہو گیا جی؟ ان المساجد. کئیوں نے اپنے مسجد کے دروازے پہ لکھا رکھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کئیوں نے لکھا ہے. ہمارے سرگودے میں میں ایک سڑک سے اکثر سفر پہ وہیں سے گزرتا ہوں، اس نے اپنے دروازے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. میں کہ اتھاؤں تیرا جنازہ نکلنا ٹھپا تے اتھائی لگنا تیرے ہوتے، اور پھر اللہ نے جو تو اسے پوچھنا ہے نا وہاں تجھے سمجھ آ جائے گی. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ جو عربی جاننے والے کوئی لوگ اگر یہاں آئے ہوں، یہ طالب علم تو جانتے ہیں، یہ جو کوئی شہریوں میں کیا معنی ہے اس کا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ شیئا للہ. اس کا معنی ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو دے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بہانے بناتے ہیں تم ان سے بات کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، ہم تو بزرگوں کا واسطہ دیتے ہیں، مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کس سے مانگ رہے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو خطاب کر رہے اے شیخ عبد القادر جیلانی تو دے للہ، تجھے اللہ کا واسطہ. ہماری مسجد کے سامنے گلی میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ ہمارے مقتدی نہیں تھے. سعودی عرب گئے تو واپس آئے تو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے لگے. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی، مجھے وہ بتانے لگے کہ مولانا وہ جو مسجد ہے سعودی عرب جانے سے پہلے اسے عربی نہیں نہ آتی تھی، سعودی عرب گیا تو عربی سے ذرا شد بدھ ہو گئی نا. تو کہتا ہے جی اس مسجد میں تو لکھا ہوا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو میں نے اس مولوی سے بات کی کہ یہ تو شرک ہے، تم براہ راست شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ رہے ہو. مولوی کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. تو پھر میں نے تو اس مسجد میں جانا چھوڑ دیا ہے اور اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ دی. کسی موقع پہ اللہ توحید کی سمجھ دے دے بندے کو، ذالک من فضل اللہ. بہانے ڈھونڈتا ہے بہانے.
بغیر سجدے کی بات کر، ان المساجد للہ، مسجد کس کا گھر ہے؟ اس میں آواز لگنی چاہیے تو، اس میں پکار ہونی چاہیے تو یہ طلبہ اچھی طرح جانتے ہیں مساجد کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے سجدے والی جگہیں، سجدے والی جگہیں، جس جگہ پہ تو پیشانی رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، گھٹنے رکھتا ہے، پاؤں کے پنجے رکھتا ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں جس زمین پہ تو پیشانی اور ہاتھ رکھتا ہے نا، اے زمین میری ہے، ان المساجد، یہ سجدے والی جو جگہیں ہیں نا یہ میری ہیں، میری۔ نمک حرام نہ بن، میری زمین پہ سجدہ کرنا ہے نا تو میرا سجدہ کر، میرے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے نا میری زمین سے باہر نکل کے کر، میری زمین سے باہر نکل، وہاں جا کے۔ ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے جی سجدے والے اعضاء، یہ تیسرا معنی ہے۔ سجدے والے اعضاء کیا ہیں؟ ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں کے پنجے۔ یہ سجدے والے جو اعضاء ہیں نا یہ میں نے بنائے ہیں۔ نمک حلالی بان، جو اعضاء میں نے بنائے ہیں نا انہیں جھکانا بھی ہے تو میرے آگے، میرے آگے جھکا۔ تو یہ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی، جس کا تعلق انسان کے بدن سے، بدن سے۔ اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال، چوپائے، دودھ، پھل، اناج، پیداوار، سونا، چاندی۔ تو یہ مالی عبادت بھی کس کے لیے ہوگی؟ منت ماننی ہے تو اللہ کے نام کی۔ یہاں جو علماء بیٹھے، کیا فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا نہیں؟ کوئی انکار کر کے دیکھے، کوئی بریلوی، کوئی کسی اور مکتب فکر کا عالم انکار کرے۔ بحر الرائق میں کیا یہ لکھا ہوا نہیں ہے النظر عبادت، کہ نظر کیا ہے؟ نہیں لکھا ہوا؟ فقہ حنفی کی تمام کتابوں نے لکھا النظر عبادت، نظر عبادت ہے، والعبادت لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا صریح کفر بھی ہے اور واضح شرک بھی۔ فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ عربی میں جس کا نام نظر ہے، فارسی میں اس کا نام کیا ہے؟ نیاز۔ یہ نہیں نظر اللہ، وہ سمجھتے نظر کوئی اور چیز ہے، نیاز کا ایک ہی چیز۔ اور یہ نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، یہ کس کے نام پہ ہونے؟ قرآن میں اس کے دلائل ہیں، حدیث میں بھی اس کے دلائل، فقہ حنفی میں بڑے دلائل۔ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، غیر اللہ کی نظر حرام ہے، فقہ حنفی بھری پڑی۔ لیکن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں عقل کے معیار پر، عقل کے معیار پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ بتائیں اور بولیں یہ زمین کس کی ہے؟ ان میں ہل چلانے کے جو اوزار ہیں، جو ہل ہیں، وہ اس کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟
بیج جو تو زمین میں بو کے آتا ہے وہ بیج کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ پھر بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ پانی عطا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس بیج کو چیر کر اس کی کونپل باہر نکالنے والا کون ہے؟ اسے بڑھانے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے فصل کاٹتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتا ہے ان بوریوں کا مادہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ سب چیز اللہ کی ہے تو پھر بتا اس اناج اور پیداوار کو بطور نیاز تقسیم کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ اس میں دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی کہ مال میں سے حصہ نکالنا ہے تو صرف ہو اللہ، نظر و نیاز دینی ہے تو صرف ہو اللہ۔ یہ جانور کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جانوروں کے آگے جو تو نے چارہ ڈالا اس چارے کو کس نے بنایا؟ جن ہاتھوں سے تو نے گتاوا کیا وہ ہاتھ کس نے بنائے؟ پھر جانور کے اندر جو غذا پہنچی معدے میں اس معدے میں ایک مشینری لگا کر اس غذا پہ کام کر کے کچھ کا گوبر بنا کے اسے نیچے بٹھا کے اصل غذا کو اوپر لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اصل غذا کو معدے سے جگر میں بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس جگر میں ایک مشینری لگا کے اس پر کام کر کے کچھ حصے کا خون بنانے والا اللہ، کچھ کا دودھ بنانے والا اللہ، خون کو دل کی طرف سپلائی کرنے والا اللہ، دودھ کو تھنوں کی طرف سپلائی کرنے والا اللہ، من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ معدے میں تھی تو گوبر سے الگ کر لیا، اس کا رنگ گدلا تھا پھر وہ پلیت تھا۔ جگر میں تھی تو خون سے الگ کر لیا، اس کا رنگ سرخ تھا پھر وہ نجس تھا۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت تھا ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن۔ اب تو ہی بتا اس دودھ کو بطور نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا؟ اس پر بھی دلائل دینے کی ضرورت ہے یار کہ قرآن و حدیث پیش کرو جی کہ نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ آپ حیران نہیں ہوتے کبھی کبھی جو لوگ آپ میں سے پھل وغیرہ کھانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، کبھی انار چیرا کرو، انار بے تحاشا کھانا نہ شروع کر دیا کرو، چیر کے ذرا دیکھا کرو، اس کے اندر ایک جھلی لگائی، جھلی کے اندر انار کے دانے جو موتیوں کی طرح پروئے نا، اللہ اکبر، یہ سب کاریگری کس کی ہے یار؟ یہ مرغی کا جو انڈا ہے اس میں سفیدی بھی ہے اس میں زردی بھی ہے بھی محلول ہو، نہ زردی ادھر جاتی ہے نہ سفیدی ادھر جاتی ہے۔ اس قادر قدیر مولا کو چھوڑ کر انہیں پکارتے پھرتے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو ان چیزوں کو بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ البتہ میں اس پر ضرور گفتگو کروں گا، ذرا ایک جگہ پہ آئیے،
صفحہ نمبر ہے 97۔ یہ اشکال باقی رہے گا کہ آپ نے اللہ کے نام کی نظر و نیاز پہ گفتگو کی ہے، غیر اللہ کے نام پہ دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو ہم اسے ثابت کریں گے کہ غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیز خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ اسے قرآن نے 4 مرتبہ سے زیادہ بیان کیا۔ قرآن میں صفحہ نمبر 97، سورت کا نام ہے المائدہ۔ آیت نمبر ہے 3۔ یہ سورت بقرہ میں بھی ہے، وہاں کا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں کا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ترجمہ بھی کروں؟ حرمت کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا؟ کرو نا، حرما، حرما، حرام کر دی گئی تم پر مردار، المیتہ بغیر ذبح کیے مر گیا جانور، یا ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا، وہ تم پر حرام ہے۔ والدم، خون، دم مسفوح مراد ہے جی، جو دھار بن کے نکلتا ہے، جو کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے جی، دم مسفوح مراد ہے، جو دھار بن کے نکلتا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، چونکہ مقصودی چیز جانور میں گوشت ہوتا ہے اس لیے گوشت کا نام لے دیا، ورنہ اس کی ہر چیز حرام ہے۔ وما اہل، اور وہ چیز اہل جس پر آواز بلند کیا گیا، بھی بمعنی علیہ، با بمعنی علی، بھی علیہ، ہر وہ چیز جس کے اوپر نام بلند کیا گیا، لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، وہ چیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس پر نام بلند کیا گیا، جس کو شہرت دی گئی، شہرت، اوہلا، اوہلا، جس کو شہرت دی گئی، جس پر نام بلند کیا گیا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس پر نام بلند کیا گیا۔ 11ویں پیرانے پیر کی، کونڈے امام جعفر کے، نیاز حضرت حسین کی، یہ بکرا اور چھترا ہم نے عرس پہ لے جانا ہے اور فلاں بزرگ کی مزار پہ جا کے اس کو ذبح کر، وہ بھی حرام۔ جن لوگوں نے جو غیر اللہ کی نیازوں کے حلال ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے، حلال ہے،
وہ کہتے ہیں اوہلا کا معنی ہے زوبیا، جس جانور کو، اور ماں سے مراد ہے جانور، وہ کیا کہتے ہیں ماں سے مراد ہے جانور، تو میں نہ وہ کیا کرتے ہیں ہمارے دوست، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، مثلا بے اسم ابراہیم، بے اسم اسماعیل، بے اسم علی، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں جہاں سے جانور مراد ہے۔ میں نے سورت مائدہ آپ کو اس لیے دکھائی تھی، ورنہ میں آپ کو سورت بقرہ میں بھی لے جا سکتا تھا۔ تھوڑا سا آگے آئیں جی، اسی آیت پر آگے آئیں۔ والمنخانقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب۔ ہم کہتے ہیں اگر ما اہلا لغیر اللہ بہ میں ذوبیہ ہے، وہ جانور ہے جس کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے بندو اس کا تو الگ ذکر اللہ نے آگے کر دیا ہے، اللہ کو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو ذبح کیا جائے بتوں کے استہانوں پر۔ استہانے کیا؟ بتوں کے قریب انہوں نے جگہ رکھی ہوتی تھی، بھئی ان بتوں کی نیاز کے طور پہ جو جانور آئے گا وہ یہاں کیا ہوگا؟ ذبح۔ تو ماں سے مراد صرف جانور؟ کیوں بھائی؟ میں اب اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، یا بات ہے نا علامہ کا معلم تکن تعلم، میرے پیغمبر میں نے تجھے سکھا دی ہیں وہ باتیں جو تو نہیں جانتا تھا۔ وہاں یہ لوگ کہتے ہیں علامہ کا ماں عموم کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوا سب باتیں اتھے ماں عموم واسطے، اتھے ماں نو کی ہو گیا، یہاں ماں صرف ذوبیہ، وہاں ماں عموم کے لیے ہو گئی آپ کی۔ مانا ہے ہر وہ چیز، کپڑا ہو، تیل ہو، شرینی ہو، دیگ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، مال ہو، چادر ہو، جانور ہو، ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے ان کا نام بلند کیا جائے۔ اوہلا کا معنی ہوتا ہے شہرت دینا۔ یہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہلال، رویت ہلال کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی کیا معنی ہے؟ پہلی کا چاند دیکھنے والی۔ وہاں بڑے بڑے ماہرین بٹھائے ہوئے ہیں حکومت نے، اتنے قابل علماء وہاں بیٹھے ہیں نا، بھئی ہو سکتا انہوں نے سورت فاتحہ دا ترجمہ بھی نہ آندا ہو، کئیوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں بیچاروں کو۔ تو یہ کمیٹیاں سب ہوتی ہیں اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے، کسی نے رویت ہلال کمیٹی جوار دو، کسی نے نظریاتی کونسل چ۔ تو ہلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی کے چاند کو۔ کیوں کہتے ہیں اس کو ہلال؟ اس لیے کہ کوئی زمانہ ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو یا کچھ لوگوں کو یاد ہو، جب یہ ٹی وی، ریڈیو، رویت ہلال کمیٹی کچھ نہیں ہوتی تھی تو لوگ چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتے۔ مغرب کی نماز پڑھی نا، مسجد کے سارے نمازی مسجد کی چھت پہ چڑھ گئے، اس کوٹھے پہ بھی لوگ ہیں، اس کوٹھے پہ بھی لوگ ہیں، اس مکان پہ لوگ ہیں، اس چھت پہ لوگ ہیں، بچے، عورتیں، چاند دیکھنا ہے۔ جو ہی چاند نظر آتا نا شور اٹھتا، وہ ہے چاند، کہاں وہ؟ پھر وہ کہتے مبارک مبارک مبارک،
پہلی کے چاند کو دیکھ کر چونکہ آواز بلند ہوتے ہیں اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں. اتھوں نکلیا جے اوہلا، کیا کیا جائے؟ شہرت دی جائے. وما اوہلا، ہر وہ چیز حرام ہے جس پر آواز بلند کی جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے. ہمارے جو شیخ ہیں مولانا حسین علی رحمت، ان کی تفسیر کے کیا ہی کہنے، اللہ تیری قبر کو منور فرما. وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس میں لفظ کو بدلنا ہی نہ پڑے. اب یہاں بھی کا معنی کرنا پڑتا ہے علیہ، جس پر، حالانکہ لفظ تو بھی ہے ساتھ اس کے، تو مفسرین نے معنی کیا با علا کے معنی میں بھی علیہ. وہ کہتے ہیں نہیں، میں ایسا معنی کر دیتا ہوں بھی اپنے معنی پہ رہے، کوئی معنی نہیں، کوئی لفظ نہیں بدلنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں ما سے مراد ہے کلمہ، ما سے مراد ہے کلمہ. وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے جس کلمے کے ساتھ، اب بھی کا کیا مانو، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آواز بلند کیا جائے. وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے. نہیں سمجھ آئی تو میں اور آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. حضرت صاحب کہتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا، فلاں مزار پہ دیگ اتاروں گا اور یہ بکرا چھترا فلاں عرس پہ جا کے ذبح کروں گا. چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر، انہوں نے با کو اپنے معنی میں لیا، ما سے مراد کلمہ لے لیا. ایسا کلمہ بولنا جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام بلند کیا جائے، ایسا کلمہ بولنا کیا ہے؟ حرام. تفصیل میں تو جانا چاہتا بھی ہوں لیکن وقت مجھے اجازت بھی نہیں دے رہا. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم تو 11ویں ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، ارواح دیتے ہیں، ارواح بزرگوں کے نام کی. تے تسی ارواح نہیں مندے دیوبندی وہابی، تسی ارواح دے قائل ہی نہیں، تو ہم تو ایصال ثواب کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ہر مہینے کرتے ہیں، 11 تاریخ کو کرتے ہیں ایصال ثواب. میں نے کہا ایصال ثواب اس دائرے کے اندر رہ کے کرو جو دائرہ شریعت نے کھینچ دیا ہے. شریعت نے ایصال ثواب کے لیے نہ تاریخ مقرر کی ہے نہ شخصیت مقرر کی ہے. شریعت نے کہا بھئی ایک ہی بندے کے ایصال ثواب کرو، فلاں تاریخ کو کرو. ایصال ثواب اس دائرے کے اندر رہ کے کرو. ہم پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہر مہینے ایصال ثواب کیوں کرتے ہو؟ پوچھ سکتے ہیں. بتاؤ. 2 وجہ ہو سکتی. ایک وجہ یہ وہ نیک تھے، صالح تھے، بزرگ تھے. ایک وجہ یہ. اس پر ہمارا اعتراض ہے اگر نیکی کی وجہ سے کرتے ہو تو صدیق اکبر سے بڑھ کے کون نیک، حضرت علی سے بڑھ کے کون نیک، امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے کون نیک، امام بخاری کا کون مقابلہ کر سکتا؟ ان کے نام کی کرو. اب دوسری بات رہ گئی الیاذ باللہ، گناہگار سمجھ کے کرتے ہو کہ وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ایصال ثواب کریں گے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی. نہیں، وہ اللہ کے ولی تھے،
نیک بندے تھے، قرآن کے اور حدیث کی روح سے توقع یہی ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہوگا، انہیں جنت میں اللہ نے مقام دیا ہوگا۔ وہ عالم تھے، ولی اللہ تھے، ہاں جی، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، نیک بندے تھے، عالم تھے، خدمت کی دین کی انہوں نے، اللہ نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو اگر گناہگار سمجھ کے کرتے ہو تو ان کے نام کی ایصال ثواب کم کیا کرو، اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو، اپنے ماں باپ کے نام کا ایصال ثواب کرو نا، جن کے بارے میں یقین کوئی نہیں۔ لیکن یہ سب بہانے ہیں۔ دن کا مقرر کرنا، شخصیت کا مقرر کرنا، لگتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ سودے کے بہانے جو مجھے گھر سے نکالا، میں خوب سمجھتا ہوں تیری دال میں کالا کالا، کالا کالا تو کچھ ہے نا، کہ شخصیت بھی ایک، تاریخ بھی ایک۔ کیوں؟ بڑی سردی پڑ رہی ہے ہمارے علاقے میں، سرگودے بھی بڑی سردی اس وقت پڑ رہی ہے، پورے علاقے میں پڑ رہی۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایک کمبل، بھاری اچھا کمبل دینا چاہتا ہے کسی کو کہ وہ سردی سے بچ جائے۔ شام کے ٹائم وہ گھر سے باہر نکلا کمبل دینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ یہ باہر دروازے کے سامنے ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر صرف چادر ہے، ٹھٹر رہا ہے، سسک رہا ہے، بڑی سردی ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزر گیا، نہیں ڈالا اس کے اوپر کمبل۔ آگے گیا، اسے ایک مکان نظر آیا، اس کے اندر گیا تو ایک کمرہ تھا، ہیٹر جل رہا تھا، کمرہ بڑا گرم تھا، اور نیچے گدے تھے، اوپر اس کے بہترین کمبل تھا۔ اس اپنا کمبل بھی اس دے اوتے جا کے دیتا۔ عقل مندی کی بات کی کہ بے عقلی کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی تو بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، وہ پہلے سہولت میں ہیں، تو ہر مہینے ان کے نام کا ایصال ثواب، وہ لوگ جو ٹھٹر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو دینا۔ تیسری بات جو میں کرنا چاہوں گا، وہ بالکل نئی کرنا چاہوں گا جی قاضی صاحب، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، اگر کسی نے سنی ہوگی تو مجھ سے ہی سنی ہوگی، وہ میں ہی کروں گا، اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ شریعت نے ہر عبادت کا وقت مقرر کیا، ہر عبادت۔ نماز یہ وقت ہے، روزہ رمضان، حج 8 ذی الحج، ہر عبادت کا وقت مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ کا کیا کہا ہے؟ رمضان ہی دو، رجب ہی دو۔ سال گزر گیا نا، مال پر زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی، فرض ہو گئی۔ اگر کوئی یہاں تاجر آئے ہوں تو ان کو کام کی بات بتا دوں، باقی علماء نے کیا زکوٰۃ دینی ہے، اللہ انہیں بھی زکوٰۃ دینے والا بنا دے، بنائے تو پھر دینا صحیح۔ جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے نا، مثلا 7.5 تولہ سونا، اتنی رقم آ گئی نا، صاحب نصاب ہو، مثلا 1 جنوری کو ہوا، مثلا 1 جنوری کو صاحب نصاب ہو گیا، پورا سال گزر گیا، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرے سال جب 1 جنوری آئے گی نا، تو اس دن جتنی رقم اس کے پاس ہوگی نا، اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ اب آپ کو چونکہ پتہ نہیں کہ میں کب صاحب نصاب ہوا ہوں، خود مجھے پتہ نہیں کہ میں کب صاحب نصاب ہوں، مجھے پتہ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ میں کس دن کس سال صاحب نصاب ہوا ہوں۔ تو آپ آج طے کر لیں، ایک دن طے کر لیں، میں 15 رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کروں گا،
ذہن میں بٹھا 15 تاریخ کو میں نے حساب کرنا ہے کہ میری زکوٰۃ کتنی نکلتی 14 دا بھی کوئی اعتبار نہیں تے 15 دا بھی کوئی اعتبار مثلا 14 تاریخ کو آپ کے پاس ہے 2 کروڑ آپ نے گھر خرید لیا آ گئی 15 اس دن آپ کے پاس رہ گئے صرف 5 لاکھ تو زکوٰۃ بھی کتنی ہوگی 16 تاریخ کو آپ کے پاس پھر کروڑ آ گیا اگلے سال کے 15 رمضان تک پھر آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں 15 کا پھر حساب ہوگا تو خدا دا نا جے اللہ نو دا نہ لڑ دے پھر تو 14 نو ادھر کر کے تے پھر ایسا نہیں کر اس کا جو اللہ سزا دیں گے نا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیلا کرنے والوں کو تو اللہ نے بندر بنا دیا شکلیں تبدیل کر دی پھر کیوں بھائی اگر آپ آنے والے 10 سالوں کی زکوٰۃ اب دینا چاہیں اجازت شریعت دیتی ہے کہ نہیں دیتی دے دے آج کسی فقیر کو ضرورت ہے تیرے پاس پیسے کوئی نہیں تو اگلے سال کی زکوٰۃ دے دے 5,000 دے دے جب زکوٰۃ کا حساب ہوگا تو وہ جو 5,000 دیے ہیں اس کو اس میں سے ادا ہوگا اکٹھی زکوٰۃ دو کوئی نہیں نو زکوٰۃ کی رقم کر لو کہ مجھ پر 50,000 زکوٰۃ ہے ہر مہینے 2,000 3,000 4,000 5,000 دیتے رہو شریعت نے اس پر کوئی قید نہیں لگا نہ وقت نہ فوری دینا اگلے سالوں کی دینا چاہتے ہو دے لو کیوں شریعت نے فقیر کا لحاظ کیا کس کا لحاظ کیا فقیر اگر زکوٰۃ کا وقت مقرر ہو جاتا مثلا زکوٰۃ اللہ کہتا 1 رمضان کو زکوٰۃ دینی اللہ حکم دے دیتا ایک بندہ 15 شعبان کو آتا میری ماں بڑی بیمار ہے ہسپتال ہے موت و حیات دی کشمکش ہے آپ کہتے یار گل تے ٹھیک ہے پر میری بھی مجبوری ہے میں 1 رمضان نو زکوٰۃ کڈنی ہے تے پھر تو میں 1 وہ 15 دن کیا کرتا اللہ نے فقیر کا لحاظ کیا اس کے لیے وقت مقرر نہیں دن مقرر نہیں مہینہ مقرر نہیں کیا میں کہتا ہوں جو رب فرضی زکوٰۃ کے لیے دن اور مہینہ مقرر نہیں کرتا اس نے ایصال ثواب کے لیے دن کیوں مقرر کرنے کہ تو کہتا ہے 11 کو دن ایصال ثواب کرنا ہے 11 کو ایصال ثواب کرنا ہے جمعرات کو ایک بندہ سوموار کو آیا اس نے کہا میرا بیٹا بڑا بیمار ہے میرے کو کوئی شے نہیں مر رہا ہے کشمکش میں ہے دوائیاں لینی ہیں اور تو کہتا ہے نہیں یار میں تے جمعرات نو ایصال ثواب کرنا جمعرات تو پہلے میں نہیں کر سکتا شریعت اس کی اجازت نہیں تو عبادت کی کتنی اقسام ہو گئیں جی 3 تینوں پر میں نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال دی ہے جی قولی بدنی اور مالی میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو سمجھانے کے لیے وہ جو الہ کی 2 صفتیں ایک صفت ہے الہ کی عالم الغیب ہونا اور ایک صفت ہے الہ کی مختار کل میں نے ثابت کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دونوں صفتیں صرف اور صرف کس کی اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں قرآن نے جگہ جگہ اس کی نفی کی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے اللہ ہے اور یہ بنیادی مسئلہ ہے ذہن میں بٹھائیں
علم غیب کا مسئلہ بنیادی ہے، ورنہ آپ بتائیے اگر کسی بندے کا نظریہ ہو کہ جس کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں اس کو میرے حالات کا پتہ کوئی نہیں، جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، جس کو میں پکار رہا ہوں اسے میرے حالات کا پتہ نہیں، اگر یہ نظریہ ہو تو پھر ان کے نام کی نظر و نیاز دے گا، اسے پکارے گا، اس کا سجدہ کرے گا؟ پہلا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں میرے حالات کا کیا ہے پتہ ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، میری پکار سنتے ہیں۔ یہاں میں بنیادی بات ایک کر دیتا ہوں جی، بنیادی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے شرک فعلی، یہ زیادہ ہے۔ کیوں بھائی؟ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ نظر و نیاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پھیرے دیے جاتے ہیں کہ نہیں دیے جاتے؟ اسے ہم کہتے ہیں فعلی شرک۔ عملی شرک، عملی اور فعلی شرک زیادہ ہو رہا ہے، قرآن اس کی تردید کم کرتا ہے۔ چلیے، جو شرک زیادہ ہو رہا ہے قرآن اس کی تردید کم کر رہا ہے۔ غیر اللہ کی نیاز کی حرمت کتنی بار بیان کیجیے؟ 4-5 بار۔ کتنی بار کہا کہ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو؟ 3-4 بار۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عملی شرک کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ معاشرے میں عملی شرک زیادہ ہے، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، نظریں ہیں، نیازیں ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اچھاڑ ہیں، یہ زیادہ ہے۔ قرآن تردید کرتا ہے شرک اعتقادی کی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ جو شرک کہاں ہوتا ہے؟ عقیدے میں۔ عقیدے میں اس کی قرآن بڑی تردید کرتا ہے۔ جگہ 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 قرآن بھرا پڑا ہے۔ کیا؟ عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، متصرف فی الامور میں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا مالک میں ہوں، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جگہ 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 شرک اعتقادی کی نفی ہو رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ زیادہ تردید کرنی چاہیے تھی بھائی، یہ جو نظریں دیتے ہو، دیگے چڑھاتے ہو، نیازیں دیتے ہو، سجدے کرتے ہو، اس کی کم نفی کرتا ہے قرآن۔ اعتقادی شرک کی زیادہ نفی کرتا ہے قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک فعلی جو ہے نا، یہ نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا۔ پہلے شرک کہاں آتا ہے؟ پہلے عقیدہ بنتا ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، پہلے عقیدہ بنتا ہے کہ 11ویں ندی نا تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے، یہ پہلے عقیدہ بنتا ہے۔ وہ پکڑ لیتے ہیں، رات کو چارپائیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، ہاں چارپائیاں الٹ دیتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کدی انہاں نوں ساڈی چارپائیاں دے تھلے بھیجو، یہ تہاڈیاں چارپائیاں تھلے وڑدے نے ہمیشہ، کبھی ہمارے پاس بھیجو۔ شیطان بھی بڑا حرامی ہے بھائی۔ حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے گجرات کے علاقے میں، تو وہ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی چھٹیاں ہوتی نا تو اپنے گھر نہیں آتے تھے، اسی ارد گرد کے دیہاتوں میں جا کے نا توحید کا کام کرتے۔ مولانا طاہر صاحب دی گل آئیے تے خیبر پختونخوا والے بچے ویکھے کہ سبحان اللہ شروع ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے گاؤں میں، تو
پوچھا بھائی یہاں کا چودھری کون ہے؟ سردار نمبردار. تو خیال کیا بھائی چودھری کو سمجھائیں گے. چودھری سمجھ گیا تھے. چودھری کا نام تھا بوٹا، محمد بوٹا. بوٹا انہوں نے کہا جی چودھری صاحب ہیں محمد بوٹا. حضرت ان کے پاس گئے اور فرمانے لگے میں مسافر ہوں، کچھ دن یہاں رہنا ہے تے تو میرے کو قرآن پڑھ. ان چودھری کے لگے تھے. ساڈے دیہاتیں دے چودھری جڑے نا اللہ تو نہ وکھائے تے چنگی گل. تو اس نے کہا نہیں. انہوں نے زور دیا، اس نے انکار کیا، زور دیا. 1-2 دن گزر گئے. آخر اس نے کہا جی پڑھاؤ سورت فاتحہ پڑھے. فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ نا میں نے اس کو سارا مسئلہ سمجھا. قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت میں نے چودھری کو پڑھا دی. چودھری نو سمجھ آ گئی. تے جیڑے نا چودھریوں نو سمجھ آ جائے نا پھر ان جیسا ہوتا بھی کوئی. چودھری کو آ گئی سمجھ. چودھری نے غیر اللہ کی نیازیں 11ویں 12ویں ساری ختم. اب اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا. بھائی ایک مولوی آیا تھا بوٹے نو وہابی کر گیا. تو حضرت کہتے ہیں میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے نا چودھری کے ڈیرے کی طرف گیا نا تو لوگ اکٹھے. لوگ میں آ کے بھی اللہ خیر کرے ڈیرے تے بڑے لوگ نے. میں آگے گیا تو لوگ کہنے آ گیا جو وہ وہابی آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میں نے دیکھا ساری بھینسیں زمین پہ لیٹی ہوئی. ساری بھینسیں چودھری کی. دودھ دینے سے بھینسوں نے انکار کر دیا. سب لیٹ گئے. وہ لوگ کہنے لگے اور 11ویں نہ دے. ہن پہنچے آ کے نہیں پہنچے. ہاں جی حضرت کہتے ہیں کہ لوگ کہنے لگے یہی وہ وہابی مولوی جس نے بوٹا کو منع کیا کہ 11ویں نہیں دینی. اور 11ویں والا پہنچے کہ نہیں پہنچے. اب ایک بھینس بھی دودھ نہیں دے رہی. بوٹا بھی پریشان. حضرت کہتے ہیں میں نے بوٹا کو کہا برتن لے کے آ. ادھر بھی ذرا توکل دیکھیں. توکل. برتن لے کے آ. بوٹا بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا لے آیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے جوتی اتاری. میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور میں نے ایک بھینس کو جو وہ جوتی لگائی نا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی.
میں آ کے اس دو، پھر میں نے دوسرے کو لگائی، تیسرے کو۔ تو شیطان ایسے کرتوت کرتا ہے، اے نہ سمجھا کرو بے ندی منیاں تلے نہیں بڑھتا، ہاں وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ رات یہ نظر و نیاز دیتے ہیں نا، تو وہ ایک خوبصورت شکل بنا کے آتا ہے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، سبز رنگ کا جبہ، اور وہ آ کے کہتا ہے میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، تو 11ویں دیتی ہے نا، پہنچ گئی ہے، میں نے پہنچ گئی ہے۔ تو یہ اور اس عقیدے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ پختہ ہو جاتا ہے۔ علم غیب بنیادی مسئلہ ہے، اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ جن کے نام کی نظر و نیاز میں دے رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، جن کی پکار میں کر رہا ہوں، انہیں میرے حالات کا پتہ کوئی نہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ میرے حالات کو نہیں جانتے، نہ کوئی ان کے نام کی نظر و نیاز دے گا، نہ منت مانے گا، نہ پکار کرے گا، نہ سجدہ کرے گا۔ یہ بنیادی نظریہ ہے علم غیب، اور یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ زور مسئلہ علم غیب کے سمجھانے پہ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہاں نو غیب دا معنی دسو، ان کو حقیقت بتاؤ علم غیب کی، لوگوں کو سمجھاؤ انہیں۔ اس پر وہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ میں نے ایک ایسے عالم کی تقریر سنی جو ہمارے ملک میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، ڈاکٹر بھی تھے، اور قرآن کی خدمت کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم قرآن کی بڑی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے تفسیر بھی قرآن کی لکھی، اور کام بھی انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے فضل سے کیا، یہ نہیں کہ کام نہیں کیا، کام بھی انہوں نے ملک میں کیا۔ لیکن میں ان کی تقریر سن کے حیران ہو گیا کہ انہیں علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے فرق کا بھی پتہ کوئی پتہ نہیں تھا انہیں۔ علم غیب کسے کہتے ہیں اور اطلاع علی بعض الغیب کسے کہتے ہیں، انہوں نے گڑ مڑ کر دی۔ انہوں نے کہا یہ ایک فروعی سا مسئلہ ہے، فروعی سا مسئلہ ہے، بریلوی اسے علم غیب کہہ دیتے ہیں اور دیوبندی اسے اطلاع علی الغیب۔ میں نے کہا انا للہ، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے جناب۔ علم غیب اور اطلاع علی بعض الغیب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو ہمارے دوست دلیلیں دیتے رہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی ستاروں کی، تو نبی پاک نے فرمایا ہاں فلاں کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں، حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں، وہ سارا واقعہ تو وہاں سے ثابت کرتے ہیں ہاں نبی پاک کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا۔ میں نے کہا اگر ستاروں کی تعداد کا پتہ ہو بھی اسے علم غیب کہیں گے؟ اسی کا نام علم غیب ہے۔ آپ نے کہا ابو جال یہاں مرے گا، اتبا یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، یہ بیان کر کے ہمارے علماء ثابت کرتے ہیں آپ کو لوگوں کے مرنے کی جگہ کا پتہ تھا۔ میں نے کہا چلو 60-70 آدمیوں کے مرنے کی جگہ کا پتہ چل گیا، اسے علم غیب کہتے ہیں، اسی کا نام ہے علم غیب۔ علم غیب اس کا نام نہیں ہے، علم غیب اس کا نام ہے۔ اس کائنات میں دریا کتنے ہیں، سمندر کتنے ہیں، نہریں کتنی ہیں، نالے کتنے ہیں، چشمے کتنے ہیں، آبشاریں کتنی ہیں، ان سب میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، اس دنیا میں صحرا کتنے ہیں، ریگستان کتنے ہیں، ان میں ریت کے ذرے کتنے ہیں، اس دنیا میں درخت کتنے ہیں، درختوں پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، ٹہنیوں کے ساتھ لگنے والے پتے کتنے ہیں، اس زمین سے اگنے والے گھاس کے تنکے کتنے ہیں، اس دنیا میں
انسان کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، کیڑے کتنے ہیں، مکوڑے کتنے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، اس کائنات میں ان مچھروں مکھیوں کے رہنے کی جگہیں کتنی ہیں، کہاں ہیں، اور انسان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں، اس کا نام علم غیب ہے، اور یہ خاصہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ ہے علم غیب۔ پتہ نہیں لوگ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک عالم الغیب ہے۔ علم غیب کوئی مخلوق کے لیے صفت ہے یار؟ خوف خدا کرو یار، اللہ سے ڈرو۔ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کائنات میں انسان کتنے ہیں، اس کائنات میں مکھیاں کتنی ہیں؟ شرم کرو، یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ ہاں، اس کا پتہ اس ہستی کو ہونا چاہیے جس نے ان کو روزی فراہم کر دی۔ کلی علم، اللہ بڑی بات کہنے لگا ہوں، حضرت تشریف رکھتے ہیں، بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ تم کہتے ہو ہر چیز کا جاننا، ہر چیز کو جاننا۔ بندیالوی کہتا ہے ایک حقیر چیز کا کلی علم، میرے لفظوں پہ غور کرنا، ایک حقیر چیز کا مکمل کلی علم بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تم ہر چیز کو لیے پھرتے ہو، ہر چیز۔ یہ میرا رومال ہے، یہ ایک چیز ہے، اس کا کلی علم مکمل محیط اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جس کپاس سے یہ بنا تھا، کلی علم بتانے لگا ہوں، اس کا بیج کس کھیت میں بویا گیا، کس نے بویا، روئی کو کس نے چنا، کس ریڑے اور ٹریکٹر پہ لاد کے مل میں لائی گئی، کس نے اس کو صفا کیا، اس کا تانا کس نے بنایا، اس کا بانا کس نے بنایا، یہ پھر تھانوں میں بنا، اس کو ٹکڑے کس نے کیا، تھوک میں کس نے خریدا، پرچون میں کون خرید کے لایا، اسے کس نے خریدا، بندیالوی کے پاس کب آیا، مزید کتنی مدت رہے گا، پھٹ جائے گا، پھٹنے کے بعد اس کے ذرے کہاں پہنچیں گے، گم ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک رومال کا کلی علم۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس ایک رومال کے کلی علم کا پتہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کلی علم کی بات، محیط علم کی بات۔ رومال تو پھر یار کوئی کام کی چیز ہے، ایک مکھی، اس کا کلی علم۔ کل علم میں کہوں گا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ کل علم یہ ہے، یہ کب پیدا ہوئی، اس کے ساتھ اس کے کتنے بہن بھائی پیدا ہوئے، اس دا چاچا کون ہے، اس دیاں پھپھیاں کون ہیں، اس کا نانا نانی کون ہے، کتنی زندگی اس نے گزار لی ہے، باقی کتنی گزارے گی، مر جائے گی، اس کے ذرات اڑ کے کہاں جائیں گے۔ ایک مکھی کا بھی کلی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس۔ ہاں، نیک بندے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، اور جتنا وہ چاہے گا اس کی اطلاع دے گا، جس کو ہم کہیں گے اطلاع علی بعض الغیب، غیب کی بعض خبر پر اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ ابو جہل یہاں مرے گا،
یہ کیا ہے؟ اطلاع علی بازل، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، آیا ذہن میں کہ نہیں آیا؟ جس کے ہاتھ پہ خیبر کا در فتح ہوگا، یہ کل کی بات بتائی، یہ کیا ہے؟ اطلاع علی بازل غیب۔ اس سے یہ ثابت کرنا کہ ہر ایک کے مرنے کی جگہ کا آپ کو پتہ ہے، یہ علمی بددیانتی ہے۔ اہل علم کو منبر و محراب کے تقاضوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ ثابت ہم کریں گے کہ کائنات کے سرتاج اور 14 طبقوں کا امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں۔ جب آپ نہیں تو پھر اور کون؟ آپ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو دعویٰ کرے؟ ذرا دیکھیں جی، ہم سورۃ انعام کی طرف آ رہے ہیں۔ قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ذرا نکالیں بھائی جو حافظ ہیں، نہیں، قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ہاں جی، صفحہ نمبر 121 جی، جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کا صفحہ نمبر 121، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر ہے 50۔ جو لوگ گھروں میں ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہماری کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں، اس کو سنیں، خدا کے لیے وہ قرآن پاک اٹھائیں اور اٹھا کے ان آیتوں کو غور سے سنیں۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نفی مختار کل ہو گئی۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ کتنی واضح آیت ہے، نہ چونکہ چنانچہ نہ اگرچہ مگرچہ نہ یعنی کہ، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ میں چونکہ بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، اس کا جواب ہمارے دوست کیا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں اس میں ذاتی علم کی نفی ہے کہ میں خود نہیں جانتا۔ ہم تو ذاتی علم کے قائل نہیں، ہم تو عطائی علم کے قائل ہیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ عطائی کی تو نفی کوئی نہیں، یہ ذاتی کی نفی۔ سمجھ گیا ان کا اعتراض؟ سمجھ آ گئی آپ کو ان کا اشکال کیا ہے؟ نفی کس کی ہے؟ ذاتی۔ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، خود نہیں جانتا، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں۔ ہم تو قائل ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ انہوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ذاتی اور عطائی۔ انہوں نے یہ تقسیم لی مرزا غلام احمد قادیانی سے۔ سخت جملہ تو نہیں آ گئی؟ مرزے کو جب کہا گیا نا لا نبی بعدی، تو مرزے نے کہا ایک نبوت حقیقی ہوتی، ایک مجازی ہوتی۔ یہ حقیقی کی نفی ہے۔ ایک تشریعی ہوتی ہے، ایک غیر تشریعی ہوتی ہے، ایک اصلی ہوتی ہے،
ایک بروزی ہوتی ہے. یہ تقسیم پہلے کی تھی اس نے، وہاں سے لی انہوں نے. ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، حضرت سے بھی گزارش کروں گا اگر وہ میرا استدلال اچھا ہے. مشرکین پوچھ رہے ہیں یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل، میرے پیغمبر آپ جواب میں کہیں انما علمها عند ربی، اس کا ذاتی علم تو میرے رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے. یہی میں نے، یہ تو مزے کا خیز بات بن جائے گی جناب. مشرکین یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس ذاتی قیامت کا علم ہے یا عطائی. اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ انما علمها، اس کا قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. ایک دوسری بات اس سے بھی زیادہ آسان کر دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس سے فیض حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں. میرے پیارے پیغمبر کا جو وجود تھا، جسم، یہ ذاتی تھا کہ عطائی؟ عطائی. کس نے عطا کیا تھا؟ اللہ. وجود کیا تھا؟ عطائی. اس وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں، نبوت والی، رسالت والی، وحی والی، علم والی، تو صفتیں بھی کون سی لگنی ہیں؟ عطائی. وجود جو عطائی ہے تو صفتیں بھی عطائی. اور جب ان صفتوں کی نفی ہوگی، نفی بھی کس کی ہوگی؟ یہ کہنا کہ ذاتی کی نفی ہے ہم عطائی مانتے ہیں. جب وجود عطائی ہے، اس کو لگنے والی صفتیں عطائی ہیں، تو نفی ہوگی تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی. ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی عیسائی کہے اللہ ذاتی الہ ہے اور عیسیٰ عطائی الہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلن دو، اس نے بھی تو فرق کر دیا ہے. اللہ ذاتی الہ ہے اور عیسیٰ عطائی الہ ہے. یہ اس کی تقسیم صحیح ہوگی؟ مانیں گے آپ اس کی تقسیم کو؟ چلو یار، میں نے اس پر بڑی بحث کر لی، آخر تے تانوں منہ منگی موت دے دیویے. بھائی عطائی کی نفی دکھاؤ. میں نے کہا چل یار عطائی کی نفی آپ کو دکھا دیتے ہیں. عطائی کی بھی نفی ہو گئی. یہ غالباً سورت یاسین ہے، آیت نمبر 69 ہے. بس صرف سن لیں، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. سورت یاسین آیت نمبر 69، اللہ نے کہا وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا. چلو جی، عطائی کی نفی ہوگی. وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنے کا علم نہیں دیا. سورت نساء ہے، آیت نمبر 164 ہے. اللہ کہتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے. چلو جی، عطائی کی نفی ہو گئی. تو الہ کی کتنی صفتوں کو قرآن ذکر کرتا ہے جی؟ 2. الہ میں کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ 2. عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا. جس میں یہ 2 صفتیں مان لی جائیں گی یا 2 میں سے ایک مان لی جائے گی، اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 صفتیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ الہ کی. 2 دن ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہے اور میں نے اپنی استعداد کے مطابق کوشش تو کی ہے کہ میں ایک وسیع مضمون
جو تقاضا کرتا تھا 4-5 دنوں کا، میں 2 دنوں میں اسے سمیٹوں اور بیان کروں، اس میں کس حد تک کامیاب ہوں آپ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس اجر سے نوازے، اس بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور اس وقت کو ہم سب کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے۔ یہ مسجد ہے، ہمارے عزیز ہیں عبید، عربی زبان میں نے عبادت کی جو تعریف لکھی تھی، پھر کروں گا تو آپ لکھ نہیں سکیں گے، اتنی جلدی آپ کیسے لکھ سکیں گے؟ یہ جواہر القرآن میں لکھی ہوئی ہے، آپ جواہر القرآن کی پہلی جلد جہاں مسئلہ الہ پر انہوں نے گفتگو کی ہے، وہاں اس تعریف کو انہوں نے لکھ دیا، وہاں سے آپ دیکھ لیں، العبارۃ عبارۃ عن الاعتقاد مشہور، وہاں دیکھ لیں علامہ ابن قیم نے جو کیا ہے۔ کیا فلاں مسلک کے امام کے پیچھے نماز جنازہ ہو جاتا ہے؟ جو بھی شرک کرتا ہے نا، یا بدعات کا ارتکاب کرتا ہے نا، نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور نہ اس کا جنازہ ہے، وہ چاہے کوئی ہو، کسی مسلک کا، میں ہوں یا کوئی اور ہو، جس نے بھی شرک کا ارتکاب کرنا ہے، بدعات کا ارتکاب کرنا ہے، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، ارحم علینا۔ اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے دعا کرو، اللہ اسے آباد و شاد رکھے، حفظ کا یہاں مدرسہ قائم ہے، بچے یہاں زیر تعلیم ہیں، اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ انہیں صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھے، اور اپنے خزانوں سے ان کی جو کمیاں ہیں اللہ وہ پوری فرمائے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے، خلیل کی والدہ کے لیے خصوصی دعا کر لیجیے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم